نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و خاتم النبیین و علی آلہ و ازواجہ و صحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھائی کی بات سننا اور اس کو آگے تک پہنچانا ایک نیکی اور صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین، میری آپ سب سے گزارش ہے، میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی اور میری محنت رائے گا نہ جائے۔ تو ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا متن امتحان میں کامیابی کا وظیفہ ہے۔ امتحان وہ لفظ ہے جو صرف 4 حروف پر مشتمل ایک مکمل لفظ ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک لفظ ہے، مگر اس کے اندر دنیا اور آخرت کی ناکامی اور کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ جو میرا مسلمان بھائی یا بہن اس کی رمز کو سمجھ گیا، اس نے کامیابی کے طلسم کو پا لیا۔ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، ہر بشر امتحان گاہ میں ہے، چاہے وہ زندگی کے امور کو چلانے والے علوم ہو یا آخرت میں کام آنے والے۔ ہر کوئی اپنے علم و فہم کو استعمال کر کے پرچہ حل کرنے میں مصروف ہے۔ جس میرے بھائی یا بہن نے اپنی عقل و فہم کے ساتھ ساتھ اللہ کریم سے مدد لے لی تو یقین جانی وہ کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین اور تقوی ہی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اپنے صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی۔ محنت کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ حقوق العباد کا توازن بہت ضروری ہے، اور ان تمام امور کو پورا کرنے کے بعد اللہ کریم سے مدد طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ جو انسان اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کریم سے ہر معاملے میں مدد طلب کرتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ کریم سے مدد طلب کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ دعا وہ ثابت شدہ وظائف کی تاثیر اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن دنیا دار اسباب بھی ہیں۔ شریعت نے رجوع الہی اللہ کے ساتھ ساتھ اسباب اور تدبیر اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسباب اختیار کیے بغیر محنت سے غافل ہو کر محض دعاؤں پر اکتفا کر کے کامیابی کا تصور منشا شریعت اور نظام فطرت کے موافق نہیں ہے۔ اگر وظائف پڑھ کر ہی کامیابی حاصل کی جاتی تو انبیاء کرام علیہ السلام دین کے لیے اتنی محنت نہ کرتے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی استطاعت کے مطابق محنت کا مکلف ہے، تاہم صرف اپنی محنت پر بھروسہ کرنا بھی شرعاً غلط ہے۔ حتی الوسیع محنت کے ساتھ ساتھ خوب دعاؤں کا اہتمام انسان کی کامیابی کا ضامن ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ پاؤ بھر محنت ہو تو من بھر دعا ہو۔ بہرحال اسباب کی تیاری کے بغیر اور محنت سے غافل ہو کر محض وظیفے کے زور پر کامیابی کا تصور منشا شریعت کے خلاف اور بے وقوفی ہے۔ نیز امتحان میں نقل کرنا کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، اور امتحان لینے والا اگر امتحان میں نقل کرائے تو وہ خود خیانت کا مرتکب ہوگا، اور پرچے میں غلطی کر کے اسے چھپانے کی صحیح و فکر کرنا مثبت سوچ نہیں ہے۔ اول ان سب برے خیالات اور خوش فہمیوں کو ذہن سے جھٹک دیں اور خوب دل لگا کر محنت کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں۔ دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ مؤثر اور طاقتور نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی کریں۔ تو چلیے ناظرین، اب ہم آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مؤثر اور کامیاب وظیفہ ہے، جس نے بھی کیا اس نے اپنی مراد پائی۔ تو ناظرین، یا ناصرو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 2، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا علیمو 150 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور امتحان کے روز اس کی کثرت کریں۔ تو ناظرین، ان دونوں وظیفوں کو ایک ساتھ شروع کریں، بہت ہی پاورفل ہیں۔ اپنی طاقت اور علم و فہم کی محنت کے ساتھ ساتھ یہ وظیفے کریں تو میں یقین دلاتا ہوں کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کریم کی کریمی پر اٹل یقین ہی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ نماز پڑھتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، انشاءاللہ نامرادی کبھی بھی مقدر نہیں بنے گی۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔